چن چن کے ڈال دیے. یہ جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ دن دہاڑے، یہ کب تک بیچیں گے اس کو؟ ایک آدمی تو آپ توڑ نہیں سکے الحمدللہ ہمارا، کسی آدمی کو آپ متزلزل نہیں کر سکے، کوئی شخص اپنے نظریے سے الحمدللہ نہیں ہٹا. یہ 2020 ہے، اس میں آپ جو یہ آج سے 50 سال پرانے آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں چلیں گے. یہ کیسا نیا پاکستان ہے جس میں ان حکمرانوں کی نحوست آ گئی ہے پوری طرح، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. بھائی لوگوں کی غربت ختم کرنے پہ توجہ دو، ملک کو مسائل سے نکالنے پر توجہ دو. آپ سے یہ اپوزیشن ختم نہیں ہوگی، اور آپ کو رات کو پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این خواب میں آتی ہے. ہمارا تو شاید آپ کو علاج کر لو یا نہ کر سکو، یہ جو بدنیتی کر رہے ہو، یہ جو اللہ کی لاٹھی آئے گی اس کا علاج کیسے کرو گے؟ جو شخص بھی بدنیتی کرے گا، جو شخص بھی ظلم کرے گا، وہ اپنے انجام تک پہنچے گا. میں حیران ہوں کہ کس تنتنے کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت جھوٹ بولتی ہے اور انتقام لیتی ہے. اس ملک میں 4 مارشل لا لگے ہیں، یہاں سول ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں، مگر جو موجودہ حکومت ہے ایسی آمرانہ روش ہم نے پہلے نہیں دیکھی. جو صرف یہ چاہتا ہے حکمران کہ اس کے سارے مخالف جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہم ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے. نہ ہماری آپ آواز بند کر سکیں گے، نہ آپ سے مسلم لیگ نون کو آپ کارنر کر پائیں گے، نہ پی ڈی ایم کو کر پائیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بدنیت ہے، آپ کی نیت میں فتور ہے، آپ اصلاح کے نام پہ فساد پیدا کر رہے ہیں ملک میں، انتشار پیدا کر رہے ہیں ملک میں. آپ نے لوگوں کو گالی کی سیاست سکھائی ہے، آپ نے گالی دینے والوں کی ایک پوری نسل کھڑی کر دی ہے. اب آپ ریاستی اداروں کا بدترین استعمال کر رہے ہیں. یہ وہی سول سرونٹس ہیں جن سے جب صحیح کام لیا گیا تو انہوں نے پنجاب کی حالت بھی بدلی اور مرکزی حکومت میں بھی سرو کیا. اب آپ چن چن کے کرپٹ اور بزدل لوگوں کو تعینات کرتے ہیں. تو جو بزدل افسران ہیں میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو کتاب اور قانون کے مطابق نہیں چلتے کہ یہ بزدلی ان کے کام نہیں آئے گی. انہوں نے بھی الٹیمیٹلی ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے. جو گریڈ 22 میں لگے ہوئے ہیں، گریڈ 21 میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چیف سیکرٹری بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، یہ بزدلی کام نہیں آئے گی. اور یہ دیانتداری کسی کام کی نہیں ہے. آپ بہت دیانتدار ہیں مگر آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے. آپ بہت آنیسٹ ہیں، بڑے کلین ہیں، مگر آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہونے دے رہے ہیں. یہ میں سول سرونٹس کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان سول سرونٹس کو جن کے بارے میں ہماری کبھی یہ رائے تھی کہ یہ شریف اور دیانتدار ہیں. دیانتدار وہ یقیناً ہوں گے، لیکن یہ کیسی دیانت ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور آپ بیگانہ بن جاتے ہیں. تو بنے رہیں آپ بیگانہ. اس بات کا بھی آپ کو جواب اور حساب آگے جا کے دینا ہے. ایک 4 آنے کی نوکری کے لیے، ایک چھوٹے سے اقتدار کے لیے، ایک چھوٹے سے اختیار کے لیے آپ عمران خان کی حکومت کے اعلی کار بن گئے. ایسے سول سرونٹس بھی موجود ہیں بشیر میمن جیسے جو نہ کرتے ہیں، ان کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے؟ وہ عزت کے ساتھ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی عزت کماتے ہیں اور آخر میں ذلت لے کے ریٹائر ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے. نہیں آتی تو ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، ہمارا کام کہنا ہے، ہمارا کام صرف بتانا ہے. لیکن یہ دور زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ جب کوئی حکومت یا کوئی حاکم ظلم کی انتہا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چراغ کی لو ہے جو بجھنے سے پہلے اب یہ بھڑک رہی ہے یا تیز ہوئی ہے لائٹ، تو اس کے بعد یہ لائٹ ختم ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رویہ ہے موجودہ حکومت کا عوام الناس کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ، جس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے، جس طرح تباہی مچائی ہوئی ہے آپ نے ہر جگہ پہ، ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے. ابھی ریلوے دیکھیں، اس کا سسٹم ڈاؤن ہے. کتنے دن سے ای ٹکٹنگ کا ہم بنا کے گئے تھے اتنی محنت سے. ایک ای ٹکٹنگ کا سسٹم تو آپ سے ایک ادارے کا ٹھیک نہیں ہو سکتا. چلیں اب ملک چلانے، اس طرح ملک چلتے ہیں. تو میں جناب ایاز صادق صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارے نوجوان سیاسی رہنما عطا تارڑ صاحب بھی یہاں بھی بات کریں گے، پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد بھائی نے بڑی تفصیلاً بات کی، مگر میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا. ایک براڈ شیٹ کے حوالے سے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی اس کو روکا جائے کہ وہ اپنا کام کرے،
یا اس سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ ایجنڈا نہیں لے سکتے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ روکا گیا. تو جو روکنے والے ہیں یہ نیازی صاحب کی حکومت والے, ان کو کون سی ایسی فکر ہے, پریشانی ہے جو یہ براڈ شیٹ والا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈسکس نہیں کرنے دیتے. وہ اللہ کی طرف سے ایک آڈٹ پیرا بھی اب آ گیا ہے, وہ تو ڈسکس ہوگا, جتنا مرضی یہ روک لیں ڈسکس ہوگا. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, یہ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس کو نیازی صاحب پکڑ کے اور دکھایا کرتے تھے اور لہرایا کرتے تھے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, جس نے ان کو بدترین پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکومت لکھ دیا ہے, جس کو کبھی کہتے تھے یہ مسلم لیگ نون کے وقت کی چیز ہے, کبھی یہ کوئی اور بہانہ کرتے ہیں. یہ بہانے اب نہیں چلیں گے چونکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا حقیقت کیا ہے. اور یہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جب فیصلہ کیا تو وہ بھول گئے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا کہ یہ بے نامی ٹرانزیکشن ہوئی ہے بنی گالہ کی. اس بے نامی کو انہوں نے ختم کر دیا اور اس کو کہا کہ باقی جتنے رستے میں بنی گالہ کے زمینیں آتی تھیں ان سب کو ریگولرائز کر دیں, مگر ان کو گرا دیں, مسمار کر دیں, مگر ان کے گھر کو کر دیں. یہ بدنیتی نہیں تو اور کیا ہے. اور اب کل ایک انسان اپنی جان کھو بیٹھا ہے بنی گالہ کے علاقے میں. ایک عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے سینئر وزیر کی سوسائٹی میں جہاں 80 لوگوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے لوگوں کی زمین پہ قابض ہونے کی کوشش کی, وہ سکیم جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کو لکھا ہے کہ یہ غلط سکیم ہے اور اس کو کینسل کیا جائے, اس سکیم کو وہ, اور عمران خان صاحب کو بنی گالہ سے یہ نظر آتی سکیم, وہاں ان کو کوئی خیال نہیں آیا کہ یہ بھی نہ ان کے وہ جو اہلکار ہیں, وہ جو ایک بھاری بھرکم صاحب ہیں, وہ عطا صاحب کے دوست ہیں شاید جانتے ہیں, وہ نہ انہوں نے کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. اسی طرح فیروز والا کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے فیروز والا کی زمین خریدی, دوسری جگہ کہتے ہیں یہ تو مجھے گفٹ ہوئی. تو یہ تضاد جو ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ, اس کا بھی جواب دینا پڑے. یہ بھی جواب دے دیں کہ جو زمان پاک کے اوپر خرچہ ہوا کروڑوں روپے کا, وہ کہاں سے آیا, کس نے کیا, آرکیٹیکٹ کون تھا, ٹھیکیدار کون تھا, اور وہ پیسے کہاں سے آئے. اب اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور میں تو یہ اب وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کم از کم اب نیب کے قانون کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی. اب وہ ہم نے بھگت لیا, اب یہ تیاری کریں اپنی. اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ظلم حکومت کے کو استعمال کر کے یہ لوگوں پہ کریں گے اور کروڑوں کا لوگوں کا نقصان کریں گے اور لوگوں سے زیادتی کریں گے, کسی پہ منشیات ڈالتے ہیں, کسی کی اسکیم ذاتی اسکیموں میں بلڈنگیں گرا دیتے ہیں, جس طرح یہ میئر صاحب کا ہوا, جس طرح افضل کھوکر صاحب کا ہوا, اور اپنی کوئی چیز نہیں نظر آتی. یہ میری بات لکھ لیں کہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں ان کے ساتھ عبرت ناک اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چلے گی تو یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. مگر پھر ہم یہی کہیں گے کہ ہم نواز شریف کے ساتھی ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہ اپنی جگہ سے ہلا, نہ گھبرایا, نقصان کرنے کے باوجود. کسی کو فائنینشیل نقصان ہوا, کسی کو ذہنی نقصان ہوا, اور کسی پہ تشدد کیا گیا. انشاءاللہ سب نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور وقت آنے کے اوپر جو افسران صرف نوکری بچانے کی خاطر, جس طرح سعد رفیق صاحب نے بھی فرمایا, صرف نوکری بچانے کی خاطر کہ میں اس نوکری پہ رہوں اور ظلم کا ساتھ دیں, ان کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا. اور یہ ہم تو شاید اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی ہمیں یقین ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں مرزا شہزاد اکبر نامی آدمی سے. آج سے 1 سال قبل مراد اکبر نامی ایک شخص ہے جو ان کا سگا چھوٹا بھائی ہے, جس نے پنڈی کے ایک موضع میں زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی
اور جب یہ قبضہ کرنے سرکاری گاڑیاں ساتھ لے کر گیا تو وہاں پہ میاں محمد سومرو صاحب جو آج وفاقی وزیر ہیں ان کے بھتیجے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا. اس پراپرٹی کے تنازع کے اوپر 4 افسران کے تبادلے ہوئے. اس وقت کے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سیف اللہ ڈوگر کا تبادلہ ہوا, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوا, اے ایس پی کا تبادلہ ہوا, ریونیو آفیسرز کا تبادلہ ہوا. تو آپ جب قبضہ جمانے کے لیے سرکاری گاڑیوں کا اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے تب آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ آپ کی جو سرکاری پوزیشن ہے یہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ہے, اور قبضہ مافیا کا آغاز آپ کی جماعت سے ہی ہوتا ہے جس طرح ایاز صادق صاحب نے فرمایا. تو مراد اکبر صاحب کا بھی احتساب کیجئے, ان سے پوچھئے کہ وہ کس کیپیسٹی میں سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اس اراضی پر قبضہ کرنے گئے تھے, اور اس کا حساب کون دے گا. 1 سال ہونے کو آیا ہے, آپ ابھی تک اس کی صفائی دینے سے قاصر ہیں. دوسرا, آپ کی کچھ تصاویر آئی تھیں لندن کی ایک شاہراہ کے اوپر ایک گاڑی سے کچھ دستاویزات کو نکالتے ہوئے. وہ بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں وہ کس کے دستاویز تھے, اور آپ نے لندن میں جا کے کیا معاملات سیٹل کیے کہ وہ معاملہ دب گیا اور اس کے بعد آپ جواب نہیں دے سکے. میں 1 سال سے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ لندن میں آپ کس کی گاڑی سے کون سے دستاویزات نکال رہے تھے اور ان کو آپ نے کہاں ڈسپوز آف کیا. پولیس کو غیر سیاسی کرنے والی جماعت جو دعویٰ کرتی تھی آج 4 آئی جی 5 آئی جی تبدیل کر کے یہ ثابت کر چکی ہے کہ بیوروکریسی کو اور افسر شاہی کو یہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. جو شخص بطور وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت کا پولیس چیف لگاتے ہوئے اس سے انٹرویو میں پوچھے کہ تم میرے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ کروا دو گے, تو وہاں آپ اندازہ کر لیجئے کہ معاملات کیا ہوں گے. یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ نے انٹرویو کے دوران سی سی پی او لاہور کی تعیناتی پر اسے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضے کا کہا, اور آج بھی لاہور ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹ موجود ہے جس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ